انتہائی قابل احترام قائد پاکستان مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف صاحب، انتہائی قابل احترام ہمارے مسلم لیگ نون کے اکابرین، اور آج اس ہال میں تشریف لائے ہوئے پاکستان بھر سے اس الیکشن میں محنت کر کے کامیاب ہو کر مسلم لیگی ممبرز آف نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے ممبران، میں آپ سب کو اپنی طرف سے اور اپنے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کی طرف سے آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی کامیابی ان حالات میں مسلم لیگ نون اور نواز شریف کی قیادت میں یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ جناب قائد، میں کچھ یہاں پر معروضات پیش کروں گا اس سے قبل کہ میں آپ کو زحمت دوں۔ سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہاں پر شکریہ ادا کرنا ہے، آپ کے ساتھ ساتھ تمام مسلم لیگی جو یہاں پر ممبران قومی اسمبلی، بہت بہت شکریہ۔ اور اگلے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ تھے تو ہمارے ہی ہیں، ہمارے ہی آئندہ بھی ہمارے ہی رہیں گے، لیکن نام معلوم وجوہات پر وہ آزاد لڑے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی کامیابی دی، اور وہ ہیں ہمارے بہت نوجوان بیرسٹر عقیل ملک صاحب۔ ادھر آئے نا۔ اگلے ہمارے جنہوں نے آزاد الیکشن لڑا، یہ ویسے بھی ماضی میں بھی کئی مرتبہ آزاد پنچ ہی رہے، یہ اپنے بل بوتے پر ہمیشہ الیکشن لڑے اور جیت کر آتے رہے، اور ہیں بھی آزاد منچ، آزاد پنچی بھی اور دل کے بھی آزاد ہیں۔ وہ ہیں جناب رشید اکبر خان نعمانی صاحب، انہوں نے جناب الیکشن آزاد جیتا ہے، اور یہ انہوں نے غیر مشروط مسلم لیگ نون کو جوائن کیا ہے۔ ہم سب ان کے بہت شکر گزار ہیں۔ اگلے کینڈیڈیٹ جو آزاد جیتے وہ ہیں ہمارے لاہور کے جناب وسیم قادر صاحب، اور انہوں نے مسلم لیگ نون کو جوائن کیا ہے، اور ان کا ہم سب شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اگلے جو آزاد جیت کے آئے ہیں رضا حیات حراج صاحب، اپنی ولولہ انگیز قیادت سے اور ہمت سے آپ نے بجلی کے اندھیرے تقریباً ختم ہو چکے تھے، یعنی ایفیکٹولی تو 2018 مئی میں جون میں اپریل میں مکمل طور پر 20 گھنٹے کا جو لوڈ شیڈنگ ختم ہو چکی تھی، لیکن 2017 میں آپ نے پوری قوم کو بتا دیا تھا کہ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اب ختم ہونے والی ہے۔ اس میں جس طرح سی پیک کے منصوبے آپ لے کے آئے، وہ پوری قوم اس تاریخ کی گواہ ہے۔ کس طرح یہاں پر دھرنے تھے، اور دھرنوں کی وجہ سے پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا دورہ مؤخر ہوا، اور پوری قوم میں ایک مایوسی پھیل گئی، لیکن آپ نے وہ مایوسی کو روکا، تھاما، پھیلنے نہیں دیا۔ اللہ کا آپ نے توکل کیا، اور پھر اپریل میں وہ دوبارہ تشریف لائے 2015 میں، اور پھر 15 میں وہ تشریف لائے اور معاہدے ہوئے انہی بلڈنگوں میں، ساتھ ہی بلڈنگوں میں، اور پھر کس طرح دن رات اس کے اوپر کام ہوا، اور ساتھ ساتھ آپ نے 5000 مزید میگا واٹ اپنے پاکستان کے وسائل سے آپ نے 5000 میگا واٹ بجلی اور قوم کو مہیا کی، اور اس طرح 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی۔ آپ یقین کریں کہ اگر آپ کا یہی ایک کارنامہ اگر ہوتا تو قیامت تک قوم اس بات کو یاد رکھتی کہ آپ نے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کی، مگر بات یہی ختم نہیں ہوتی۔ آپ نے پاکستان کے چاروں صوبوں کو آپ نے موٹر ویز کے ذریعے ان کو کنیکٹ کیا۔ موٹر ویز کے بانی آپ ہیں، کوئی اور موٹر ویز کا بانی نہیں ہے بالکل۔ اور جو لوگ اس وقت
تند و تیز تنقید کرتے تھے، زہر بھری آواز سے تنقید کرتے تھے، یہ موٹر ویز نواز شریف نے بنا دی. میں آج بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب، وہ لوگ آج جو موٹر ویز سے سفر کرتے ہیں، باخدا وہ آپ کی درازی عمر کی اور آپ کی صحت کے لیے دعا کرتے ہیں آپ کی. اور اسی طریقے سے اس کے بعد آپ نے لاہور حکیم ملتان موٹر وے بنائی، پھر آپ نے اپنا سکھر ملتان سکھر موٹر وے بنوائی. آج وہ ایک نمونہ ہے ایک محنت کا، ریاضت کا اور اعلیٰ ترین معیار کا اور شفافیت کا. اسی طریقے سے آپ نے جو شمالی جو پاکستان کے شمال اس طرف موٹر ویز کا جال پھیلایا، اور کوئی مذاکرات کسی حوالے سے اب وہ سود مند نہیں ہیں، تو آپ نے پھر اللہ کا نام لیا اور دہشت گردی کے حوالے سے افواج پاکستان کے ساتھ مل کر آپ نے فیصلہ کیا. اور شروع میں ایک ایسی آگ تھی، لگتا تھا کہ یہ آگ دہشت گردی کی کبھی بجھنے نہیں پائے گی، مگر پھر آپ نے دیکھا کہ آپ کی قیادت میں الحمدللہ قربانیاں، عظیم قربانیاں دی گئیں، اس میں کوئی شک نہیں. افواج پاکستان کے جوانوں نے، افسروں نے، ان کے بیٹوں نے، اپنا عام آدمی نے، ایک تاجر نے، ایک پولیس مین نے، پولیس افسر نے، ایک ماں نے، ایک بیٹے نے، ایک ڈاکٹر نے، ایک انجینئر نے، ایک بیوہ نے، ایک یتیم نے قربانیاں دیں، عظیم قربانیاں دیں. مگر آپ کی قیادت میں جو تھی یہ آگ، جو اس کی دہشت گردی کی، اس کا مکمل خاتمہ ہو گیا. میاں محمد نواز شریف صاحب، میں یہاں پر کس اور میں منصوبے کی بات کروں. بلوچستان میں، سندھ میں آپ نے کراچی کے لیے پانی کے منصوبے آپ نے وہاں پر ان کو دیے، اور پہلے 100% آپ نے فنڈنگ آپ نے کی، وہ چاہے وہ K3 ہے یا K4 ہے. گرین لائن جو ٹرانسپورٹ کراچی کا منصوبہ ہے، پہلا منصوبہ، وہ آپ ہی کی الحمدللہ سوچ کی عکاسی کرتا ہے. میں اس کے علاوہ آپ پھر KP میں چلے جائیں، یہ لیاری ٹنل کس نے مکمل کروائی؟ وہ میاں محمد نواز شریف ہے. KP کے اندر جو آپ نے پھر جو دیا میر بھاشا ڈیم کا جو آپ نے اس کی زمین خریدی، اس کی بنیاد رکھی، اس کے اوپر 100 ارب خرچہ کس نے کیا؟ وہ میاں محمد نواز شریف ہے. میں فہرست بہت لمبی ہے، میں یہاں پر اس کا اختتام کرتا ہوں یہ کہہ کر، حقیقت یہ ہے اور یہ بات اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اگر پاکستان بھر میں اگر عوامی منصوبوں اور عوامی خوشحالی اور ترقی کے منصوبوں کی تختیاں گنی جائیں تو شاید مہینے لگ جائیں گے، وہ تختیاں نہیں گنی جائیں گی. وہ ہے اس کا نواز شریف، محمد نواز شریف. مگر اس کے بدلے میں آپ کو کیا ملا کہ آپ کا حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا کہ یہ شخص عوام کی، کروڑوں عوام کی خوشحالی اور ترقی کی تختیاں لگا رہا ہے. وہ کچھ لوگوں کو یہ بات ناگوار گزری اور آپ کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی بردباری، آپ کی ہمت اور آپ کی میں سمجھتا ہوں کہ مدبر ہونے کی اس سے بڑی اور کوئی دلیل ہو نہیں سکتی کہ آپ نے صبر سے کام لیا. لیکن آپ نے یعنی یہ گراؤ جھلاؤ اور GHQ پہ اپنا حملہ آور ہو جائیں اور لاہور کی اپنا کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ آور ہو جائیں، پشاور میں، یہاں پہ گجرانوالہ میں، سرگودا میں کیا کچھ نہیں ہوا جو کہ دیکھتی آنکھ نے کبھی ایسا سما نہیں دیکھا تھا. مگر آپ نے صبر اور تحمل سے کام لیا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اگر آپ نے اس کے اوپر بات کی تو خدا نخواستہ پاکستان کا جو مستقبل وہ تاریک نہ ہو جائے. مگر آپ نے صبر کے ساتھ اور جواں مردی کے ساتھ آپ نے مقابلہ کیا. تمام جو ایسی قوتیں تھیں، منفی قوتیں، ان کا مقابلہ کیا، عدالتوں کا سامنا کیا. ہر روز آپ اپنا مریم نواز شریف، ان کو ہم سب مل کر آج دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ وہ اب پنجاب کی وزیر اعلیٰ منتخب ہوئی ہیں، اور میرا ایمان ہے انشاءاللہ کہ وہ آپ کی لیڈرشپ میں اور ہم سب کے اپنا پوری تعاون سے وہ ایک بہترین وہ ایڈمنسٹریٹر ثابت ہوں گی، سیاستدان ثابت ہوں گی. اور پنجاب انشاءاللہ جس کی داغ بیل نواز شریف نے 1985 میں رکھی تھی، وہ پنجاب انشاءاللہ مزید دن رات ترقی کرے گا اور آپ کے نام کو اور اجاگر کرے گا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ آپ نے یہ سارے
جبر آپ نے برداشت کیے اور جعلی جھوٹے مقدموں کو آپ نے سامنا کیا، لیکن آپ نے کبھی نہیں کہا کہ فلاں میر جعفر ہے، فلاں غدار ہے. کیا کیا بدترین یعنی زبان استعمال کی گئی، اداروں کے خلاف توڑ پھوڑ کی گئی. یہ دیکھتی آنکھ نے کبھی ایسا دل خراش منظر نہیں دیکھا تھا. بھٹو سولی پہ چڑھ گئے، کوئی اپنا کسی نے جی ایچ کی طرف نظر نہیں کی. محترمہ بے نظیر شہید ہو گئی، کسی نے جی ایچ کی طرف کبھی دیکھا تک نہیں. آپ کو 3 مرتبہ آپ کو معزول کیا گیا، کبھی آپ نے کسی اپنے ورکر کو کبھی ایک لفظ نہیں کہا، صبر سے اور تحمل سے کام لیا. یہ ہے وہ نواز شریف جو آج پاکستان کا خالی سیاستدان نہیں بلکہ ایک مدبر ہے، مدبر پاکستان کا نواز شریف. تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر جب آپ واقعی یہ زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، صحت بیماری اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، خوشی غمی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. جب آپ بیمار ہوئے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، تو کس طرح کی غلیظ زبان استعمال کی گئی، کس طرح کے ایک فکرے کسے گئے. آپ نے تب بھی بڑے صبر کے ساتھ آپ نے اپنا حوصلہ کیا، آپ نے صبر کا آپ نے دامن نہیں چھوڑا، اور پھر آپ نے جیل کاٹی، کوڈکپت جیل میں. کس طرح وہاں پر آپ کو اذیتیں دی گئیں، کس طرح مریم نواز کو وہاں پر رکھا گیا، اور میرے سامنے اس بیٹی کو آپ کے سامنے جس طرح گرفتار کیا گیا. خدا کبھی کسی دشمن کو بھی یہ اس طرح کا سامنا اس کو نہ کرنا پڑے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ واقعات ہیں، یہ وہ آپ کی سیاسی سٹرگل ہے جس نے الحمدللہ نواز شریف کو آج مدبر پاکستان اور معمار پاکستان کا ایک، میں نہیں کہہ رہا، یہ قوم نے آپ کو لقب دیا ہے. الیکشن میں اونچ نیچ ہوتی ہے، ہمارے بعض جگہوں پر ہمیں بڑی کامیابی ملی، بعض جگہ ہمارے جو بڑے ہمارے جو لوئل، بہت مر بٹنے والے نواز شریف کے ساتھی اور کارکن وہ ہار گئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہم ہار گئے وہ ٹھیک ہارے، اور جو جیتے وہ غلط جیتے. یہ ہے وہ دوگلا پن. اب کے پی میں وہ اگر ان کی میجورٹی آئی ہے تو کیا پھر وہاں پر ساری کی ساری دھاندلی ہوئی ہے؟ اور اگر پنجاب میں جہاں پر ہم جیتے ہیں تو وہاں پر دھاندلی، اور جہاں پر ہارے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہارے ہیں. یہ ہے وہ دوگلا پن، یہ ہے وہ نارسسزم، یہ ہے وہ انا، یہ ہے وہ تکبر، یہ ہے وہ رعونت، یہ ہے وہ اپنی ذات پاکستان سے اوپر، کہ اپنی ذات کو پاکستان کی ذات سے اوپر کر دینا. میں سمجھتا ہوں کہ کبھی کسی نے اس طرح کی سوچ اختیار نہیں کی، اور یہی وہ سوچ ہے جو آج پاکستان کو، جس نے آج تباہی کے کنارے لا کھڑا کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج اس انتخاب کے بعد اب دیکھیے کس طرح یہاں پر جو صدر پاکستان ہیں آئین کی ایک مرتبہ پھر دھجیاں بکھیر رہے ہیں، اور کانسٹیٹیوشن کو تار تار کر رہے ہیں کہ انہوں نے اسمبلی کا اجلاس جو ان کا آئینی فریضہ تھا اس کو انہوں نے اگنور کیا، اور ایک پارٹی کے اپنا ایک من کر اشارے پر عمران خان نیازی کے اوپر، اور آئین کو انہوں نے جس طرح ماضی میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے موقع اوپر انہوں نے آئین کو وائلیٹ کیا، آج پھر وہ آئین کو وائلیٹ کرنے کے مرتکب ہو رہے ہیں. اب کے پی میں اگر وہ حلف لیا جا رہا ہے تو وہاں پر آئینی ہے اور یہاں پر آئینی نہیں ہے. کے پی کی جو اسمبلی ہے وہ آئینی ہے اور یہاں پر یہ آئینی نہیں ہے. یہ دوہرا معیار اس نے، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جڑوں کو ایک کاری ضرب لگائی ہے. ہم نے 16 مہینے، اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ نواز شریف صاحب کی قیادت میں اور 13 پارٹیوں کی کولیشن میں اگر ہم نے کیا کیا، تو میں بار بار کہوں گا کہ پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے اللہ تعالیٰ نے بچایا. میں باخدا روز قیامت بھی رب تعالیٰ کی عدالت میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ میں نے پاکستان کو، ہم نے دیوالیہ ہونے سے بچا لیا، وگرنہ آج ہم یہاں نہ بیٹھے ہوتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ معاملات ہیں. اس لیے میں ختاماً یہ کہوں گا کہ یہ اب بہت بڑی ذمہ داری ہے. آپ وزیر اعظم بنیں، میں آپ کا ورکر بن کے آپ کی خدمت کروں گا اور ملک کی خدمت کروں گا، آپ سب کی خدمت میں. کہ آج اگر ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اور آج یہاں پر پارلیمنٹ میں آئے ہیں، اور اگر آج دیوالیہ
پاکستان نہیں ہوا تو خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف کی بصیرت اور ان کی لیڈرشپ میں وہ جو 16 مہینے جو بہت مشکل ہم نے گزارے، وہ جو ہم نے فیصلے کیے آخری مہینوں میں کہ آج الحمدللہ کیئر ٹیکر حکومت میں پاکستان سٹیبل رہا، دیوالیہ نہیں ہوا. قوم کی خوشحالی اور ترقی کے لیے کام کرنا یہ ایک بہت کٹھن مرحلہ ہے، ہمالیہ نما یہ ایک مرحلہ ہے، پہاڑ نما یہ ایک چیلنج ہے، سمندر سے بھی گہرا اور وسیع یہ چیلنج ہے. اس کو نہ میں نہ میاں محمد نواز شریف کوئی اکیلا نہیں کر سکتا، اس کو ہم سب نے مل کر کرنا ہے. باقی پارٹیوں کا بھی، ہم جو ہمارے ساتھ حلیف ہیں وہ بھی اور جو نہیں ہیں ان کی بھی مشاورت لینی ہے، اور تمام اداروں کو ہم نے ساتھ لے کر چلنا ہے. اور یہ سفر کیا ہے، میں جو چرچل نے کہا تھا میں یہاں پر کیا کر بات 1 منٹ میں ختم کروں گا. اٹس اے جرنی آف بلڈ سویٹ اینڈ سیکریفائس. اب میں ایک قرارداد پیش کروں گا اور آپ کی اگر اجازت ہوگی تو پھر یہ ہاؤس اس قرارداد کو اڈاپٹ کرے گا. مسلم لیگ نون کا یہ مشترکہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس میاں نواز شریف کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کرتا ہے اور مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کی جمہوریت کے لیے خدمات پر ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہے. جدید پاکستان کے معمار کے طور پر میاں نواز شریف کی پاکستان کی ترقی اور پاکستان کی عوام کی خوشحالی کے لیے خدمات کو یہ اجلاس اپنے دل سے سراہتا ہے اور اس عزم کا اعادہ کرتا ہے کہ میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں ملکی مسائل کو حل کرنے کے لیے بھرپور جدوجہد اور تگ و دو کی جائے گی. یہ وقت ہم سے، ہر فرد سے، فردن اور اجتماعاً، یہ وقت ہم سے قربانی، ایثار اور محنت کا تقاضا کرتا ہے، اور ہم سب اس بات کا عزم کرتے ہیں کہ ہم سب میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں قوم کی امنگوں پر پورا اتریں گے. آپ کو منظور ہے یہ؟ بہت شکریہ آپ کا. اب میں جناب قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کو درخواست کروں گا کہ وہ آپ سے خطاب فرمائیں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم شہباز شریف صاحب، محترم ممبران سینٹ، قومی اسمبلی، میں سب سے پہلے تو اپنے منتخب ہونے والے قومی اسمبلی کے تمام ممبران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ ایک بہت سخت لڑائی لڑ کے آپ یہاں پہ پہنچے ہیں. شہباز صاحب نے جو ابھی گفتگو کی ہے وہ یقیناً بہت عمدہ گفتگو تھی اور بڑے جوش و خروش میں انہوں نے اپنی تقریر کی ہے. میں اس ہال میں کئی سالوں سے آ جا رہا ہوں اور سب سے پہلے تو میں 1990 میں یہاں پہ آیا تھا. آپ میں سے کئی حضرات اس وقت میرے ساتھی تھے. جی میں 1990 کی بات کر رہا ہوں. 1990 کی بات کی میں نے، اور اس کے بعد پھر آتے جاتے رہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا پہلا دور بھی ایک بہت اچھا دور تھا اور بڑے بڑے منصوبوں کا آغاز اسی دور سے شروع ہوا تھا. اگلا دور ہمارا ایک پھر بہت اچھا دور تھا اور تقریباً 2/3 میجورٹی کے ساتھ ہم اگلا دور جیت کر آئے تھے. اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمت دی اور پاکستان ایک نیوکلیئر طاقت بھی بنا.
پھر تیسرا دور آیا تو وہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ایک دور رہا. اور آپ جانتے ہیں کہ تیسرا دور ہماری ایک لمبی جدائی کے بعد آیا. ہم 7 سال ملک سے باہر رہے اور ہماری پارٹی کے اوپر جو ظلم ڈھایا گیا وہ بھی آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے, اور جس طرح سے جیلیں کاٹی, مقدمے جھیلے, تو کامیابی اللہ تعالیٰ نے دی. پھر ہم سنگل لارجسٹ پارٹی اور سادہ اکثریت سے زیادہ حاصل کر کے ہم خود مسلم لیگ نون نے گورنمنٹ قائم کی. اور پھر اس دور میں جو ایک مثالی ترقی جو ہو رہی تھی ملک کی, اس کی مثال شاید ماضی میں کم ہی ملتی ہوگی, اور اگر ملتی بھی ہوگی مثال تو پھر ہمارے پچھلے ادوار کی مثال ملتی ہوگی جو اس سے پہلے گزر چکے تھے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے آپ کا واسطہ جو ہے وہ اس دفعہ بھی ایک ایسے لوگوں سے پڑا ہے جن کی ذہنیت مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی, اور وہ لوگ ہیں کہ پچھلا الیکشن جب ہم جیتے 2013 والا, تو شروع سے ہی دھاندلی کی رٹ لگنی شروع ہو گئی. 35 پنکچر کا آپ نے سنا ہوگا, وہ ہر روز 35 پنکچر کی بات کیا کرتے تھے. اور پھر گورنمنٹ جب بنی, گورنمنٹ سے پہلے ابھی وہ الیکشن کیمپین چل رہی تھی, تو وہ زخمی ہو گئے الیکشن کیمپین میں نیچے گر کے. ہم سب سے پہلے پہنچے ہسپتال میں ان کی مزاج پرسی کے لیے. ہم نے اپنی الیکشن کیمپین کو 24 گھنٹے کے لیے بند کر دیا. جب گورنمنٹ ہماری جیت گئی, ہماری پارٹی جیت گئی, تو اس کے بعد پھر میں ان کے گھر گیا. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں, اور جو کہ میں سمجھتا رہا ہوں, کہ ساری سیاسی طاقتوں کو ایک کسی اپنا خاص ایجنڈے کے لیے کام کرنا چاہیے. اپنی اپنی سیاست ضرور کریں, سیاست میں مخالفت بھی اس کا ایک جزو ہے, وہ ضرور کریں, لیکن پاکستان کو اور نظام کو خطرے میں نہ ڈالیں. میں گھر یہاں پر گیا, جانتے ہیں سب, بنی گالا میں, اور پھر اپنا وہاں پہ میٹنگ ہوئی اور ہم نے ڈسکس کیا کہ جی سب کو مل کے اکٹھے چلنا ہے. تو طے ہوا کہ جی اکٹھے چلیں گے, اور اس کے بعد ہم نے اپنا کام شروع کیا. ہم اپنا مصروف ہو گئے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے, کیونکہ وہ وعدہ تھا ہمارا قوم سے. اور جب قوم سے وعدہ کیا تھا تو مجھے معلوم تھا کہ اتنا پیسہ پاکستان کے خزانے میں نہیں ہے کہ ہم 1 یا 2 پاور پلانٹ سے زیادہ لگا سکیں. ہمیں اس بات کا شدت سے احساس تھا کہ اس کے لیے ہمیں یقیناً اور بھی ذرائع تلاش کرنے پڑیں گے, جو یا اپنا پیٹ کاٹ کے ہمیں بجلی کے کارخانے لگانے پڑیں گے, کیونکہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ سنگین ترین مسئلہ تھا. اس وقت دہشت گردی ایک سنگین ترین مسئلہ تھا, اور پاکستان کی اکانومی کو سنبھالنا ایک عظیم, ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. ڈار صاحب بیٹھے ہوئے جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان ڈیفالٹ کے قریب تھا. اس وقت پاکستان فائٹ آف کے اندر گرے لسٹ میں آ چکا تھا, اور اس کو بعد ہم نے وائٹ میں لے کے آئے. اور پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ یہ ان سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنا کام شروع کیا. ابھی میں بنی گالا میں ان کو مل کر آ رہا ہوں تو چند ہفتوں کے بعد پتہ لگتا ہے جی کہ اتحاد بن گیا ہے لندن میں, اور وہ مولانا طاہر القادری صاحب بھی اور موصوف بھی اور پھر کچھ اور لوگ بھی اس کے بعد وہ پاکستان کے اندر دھرنوں کا پروگرام بنا رہے ہیں. میں نے کہا بھی تو میں تو بھی چند دن پہلے تو میں مل کے آیا ہوں, دھرنے کس بات کے, تو کیوں دھرنوں کی کون سا ماحول ہے. تو دیکھتے دیکھتے دھرنے شروع ہو گئے, اور دھرنے آپ نے بھی دیکھے, میں نے بھی دیکھا. کہا گیا کہ اس وزیر اعظم کے گلے میں پٹا ڈال کے ہم یہاں سے
प्राइम मिनिस्टर हाउस से खींच कर बाहर लाएंगे। मैं उन दिनों में कहीं छोड़ के नहीं गया, मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में ही रहा। और मुझे मेरे लोगों ने कहा जी कि आप यहाँ से कम शिफ्ट हो जाएं या लाहौर चले जाएं कुछ दिनों के लिए। मैंने कहा नहीं, इधर ही रहेंगे। धरने शुरू हो गए और उधर से दहशत गर्दी एक ज़ोरों पे थी, उधर से लोड शेडिंग ज़ोरों पे थी, उधर से हमने मोटरवेज बनानी थी, हमने कई दूसरे मंसूबे लॉन्च करने थे जो कि हमने किए। हम उनके बावजूद धरने होते रहे, हम मोटरवेज बनाते रहे, धरने होते रहे, हम लोड शेडिंग का खात्मा करते रहे, धरने होते रहे, हम बिजली के कारखाने लगाते रहे, और धरने होते रहे और हम दहशत गर्दी का मुकाबला करते रहे। और आप देखें कि धरने 4 महीने, चाइनीज़ प्रेसिडेंट का जिक्र किया है, चाइनीज़ प्रेसिडेंट जो है उनकी विज़िट पोस्टपोन हुई, और ये पोस्टपोन विज़िट का होना एक हमारे चाइनीज़ दोस्त मुल्क के सदर का कोई छोटी बात नहीं थी, बड़ी अफसोसनाक बात थी। और फिर उसके बाद उन धरनों के बावजूद, उन एहतजाजों के बावजूद, वो गाली गलोच के बावजूद, माहौल ख़राब करने के बावजूद, हमने अल्लाह के फजल करम से सारी कमिटमेंट्स अपनी कौम से पूरी की और हमने डिलीवर किया अल्लाह के फजल करम से। 2017 तक मेरे, जब सुप्रीम कोर्ट ने जब मुझे फारिग किया, वो क्यों फारिग किया, वो कौन जज थे, वो मुझसे ज़्यादा मेरा ख्याल ये पूरी कौम जानती है। वो क्या केसेस थे, बेटे से तनख्वाह ना लेने पे वज़ीर-ए-आज़म को डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है। कभी मैंने सुना, ना कभी आपने सुना होगा कि किसी मुल्क में कभी ऐसा होता है। यहाँ हुआ, हमने देखा। और फिर आज क्या वो जज जो हैं वो किसी को मुंह दिखाने के लायक हैं आज? और उनमें से एक जज जो है, वो जो अगले चंद महीनों में जिसने चीफ जस्टिस बनना था पाकिस्तान का, अब अंदाज़ा करें ये क्या है। ये वो जज थे जिन्होंने मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया, साकिब निसार साहब ने मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया। आज कहाँ हैं वो, बताएं। जिनके बेटे के बारे में आपने उन दिनों में ख़बरें सुनी कि वो टिकट के वो पैसे वसूल कर रहे हैं। और फिर उसके बाद बाकी जो दीगर जज जिन्होंने हमें सिसिलियन माफिया का, और जिन्होंने हमारे लिए बड़े अजीब व गरीब अल्फाज कहे कि जो कि किसी जज से तवक्को नहीं की जा सकती, ये अल्फाज उन्होंने कहे और लगता है जैसे गुस्से से निकाला मुझे। भाई क्या गुस्सा था, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था भाई, क्या किया था मैंने। उसमें और भी प्लेयर्स थे, शहबाज साहब ने अभी जिक्र किया, और भी प्लेयर्स थे। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ जुल्म किया। जो ये दिन देख रहे हैं आज, जो आज ये कौम जो दिन देख रही है, ये सब उसी का नतीजा है। वरना 2017 में तो ऐसा लग रहा था कि 2018 में जो इलेक्शन होगा इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून फिर जीतेगी। हर बंदा जानता है ये, और कि फिर जीतेगी मुस्लिम लीग और ज़्यादा अक्सरियत से आएगी वापस। लेकिन ये नुकसान मुस्लिम लीग नून को नहीं पहुंचाया उन्होंने, नवाज शरीफ को नहीं पहुंचाया, मुल्क को तबाह बर्बाद किया। पता नहीं कौन सा बदला लिया मुल्क से। अभी आज मेरा ख्याल है कि आप अपना एक आग का समुंदर पार करके आप यहाँ पहुँचे हैं। ये पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। मैंने शुरू में कहा था कि मैं इस हॉल में कई मरतबा आया हूँ, लेकिन इलेक्शनों के बाद बड़ा एक अप बीट किस्म का यहाँ हमारा होता था जो मूड, लेकिन वो उसमें और आज में बहुत फ़र्क है। आज एक बहुत चौमुखी लड़ाई लड़के आप यहाँ पे पहुँचे हैं। और ये मैं ऐसे लोगों से हमारा वास्ता था। अगर आप जो है ना वो ये जो आप कुछ भी कर लें, आप यानी कि जब भी आप जीतेंगे उनका रवैया वैसा ही होगा जो आज देखने में आ रहा है। उनका 2013 में भी रवैया था कि जी ये पंक्चर लगे हैं अपना 35 पंक्चर। उनका 2013 में भी यही था जी कि ये धांधली हुई है, धांधली। और फिर पूछें आप अपना वो जो बहुत
अच्छे नाम के चीफ जस्टिस थे, जस्टिस नासरुल मुल्क, जिन्होंने कहा जी कि सब ये कुछ कोई 35 पंक्ति वाली बात दुरुस्त नहीं है, यानी कि एक थप्पड़ मारा उनके मुंह के ऊपर, लेकिन उनको फिर भी इसका कोई एहसास नहीं हुआ। वो सारा 4 साल 5 साल वो हमारे ख़िलाफ़ और निज़ाम के ख़िलाफ़ साजिशें करते रहे, साजिशें। और कभी उधर से आ रहा है लॉन्ग मार्च और वहाँ आके जी खड़ा हो गया जी, वहाँ पे अटके पुल के ऊपर खड़े हैं जी, इधर दाखिल इस्लामाबाद में दाखिल होने के लिए वो और लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं। भाई मुझे बताएं आप कि वो आप अपने सूबे से जो चीफ मिनिस्टर आपने मुंतखब करवाया था, हालांकि मौलाना साहब ने मुझे कहा था, फजल रहमान साहब ने, कि हम मिलके आपसे हुकूमत बनाते हैं। हमने कहा कि नहीं, इनके पास अगर अददी तादाद ज़्यादा है तो इन्हीं को बनाने दें। तो वो आ रहे हैं, हुकूमत का वहाँ का सरबराह आ रहा है अपने लोगों को लेके इस्लामाबाद पे हल्ला बोलने के लिए, हमला करने के लिए। कभी ऐसा सुना है, कभी देखा है ऐसा कि एक चीफ मिनिस्टर एक प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ जो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा है और फिर हमला करने का मंसूबे बना रहे हैं? तो ये सारा कुछ क्या था? ये हमने तो भाई हर मौके पे आपको हमने दावत दी है, हमने आपको कहा कि भी आप टीम के साथ मिल के चलें, हम आपको ड्यू रिस्पेक्ट दे रहे हैं और देंगे, आइंदा भी देंगे। लेकिन ये सब कुछ उन्होंने करके दिखाया और पूरी कौम ने देखा है। तो आप चाहे जितने भी वज़ू करके पाक साफ होके आए हैं, उन्होंने वही इल्ज़ाम लगाना है जो वो आज लगा रहे हैं। उनके किसी भी इल्ज़ाम से ना डरना चाहिए, ना घबराना चाहिए। और आपने देखा कि अपने दौर में बद तहज़ीबी, बदतमीज़ी, बद कलामी और इस तरह के, वो आईजी तुम्हें मैं जेल में डालूंगा, वो फलां चीफ सेक्रेटरी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ये कुछ तरीका बात करने का? ये जो इन असेंबलियों में बैठने वाले क्या इस लहजे में बात करते हैं? इस मुल्क के वज़ीर आज़म तुम अगर बने हो तो इस लहजे में बात करते हो? कम से कम और नहीं तो कौम को तो ये चीज़ें ना सिखाओ, ये कौम के बच्चों को तो ये चीज़ें ना सिखाओ, उनको तो बदतहज़ीबी बदतमीज़ी ना सिखाओ उनको। वो तो अभी पढ़ लिख के उन्होंने जवान होना है, अभी से वो ये कल्चर सीखेंगे तो वो किधर जाएंगे, उनका क्या मुस्तकबिल होगा? और फिर आपने अपने दौर में मुझे बताएं 3 साल 4 साल में किया क्या है? कौन सा मंसूबा लॉन्च किया हुआ आपने? अभी शहबाज साहब ने गनवाया कि हमने मोटरवेज बनाई, हमने अपना सड़कें बनाई, हमने सिर्फ पंजाब में नहीं, हमने अल्लाह के फजल से बलूचिस्तान में बनाई, हमने अल्लाह के फजल करम से KPK में बनाई, हमने सिंध में बनाई, हमने पंजाब में बनाई, हमने यहाँ पे बनाई गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, कोई जगह छोड़ी नहीं हमने। लवारी टनल कहाँ है? KPK में है। और ये जो गिलगित स्कर्दू जो हाईवे वो कहाँ है, जिस पे 50-60 अरब रुपया लगा था, 3-4 अरब रुपया उस सूबे का बजट है, एक मंसूबे पे हमने 50 अरब लगा दिया। ये हमारी एक पूरे मुल्क की खिदमत की सोच थी जिसको हमने अमली जामा पहनाया। हमने तो नहीं सोचा कि जनाब फलां गवादर है तो गवादर को हमने भरपूर डेवलपमेंट की। और अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर वो मोमेंटम जो हमने शुरू किया था 1990 की बात तो दूर की है, अगर वहाँ से काउंट करें और अनइंटरप्टेड अगर वो मोमेंटम जारी रहता, आप यकीन करें आज पाकिस्तान इस खित्ते की बहुत बड़ी ताकत होता। हम तो कब के 20 जो G20 हो रही है, G20 है ना, G20 में पहुंच चुके होते कब के। और चलें 1990 छोड़े, 24 नंबर पे हम आ चुके थे, तो 20 पे आना तो मुश्किल बात नहीं थी। तो अगर छोड़ दें बाकी 1990 से हमने जो किया, हमने बल्कि ये बुनियादें मोटरवेज की 1990 से रखी हुई हैं।
اور ہر موٹر وے پہ مسلم لیگ نون کا مہر لگی ہوئی ہے. کسی اور کی مہر بتا دیں اگر کوئی ہے تو ہم بالکل ہم تسلیم کریں گے. ہر بڑے منصوبے پہ مسلم لیگ نون کی مہر لگی ہوئی ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں, شہباز شریف صاحب نے ابھی کہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں جی کہ ہم نے تو اللہ کے فضل و کرم سے اپنا جو ہے وہ سارا زور ڈیولپمنٹ پہ لگایا, پاکستانیوں کی فلاح و بہبود پہ لگایا. 10 روپے کلو سبزیاں بکتی تھیں اس زمانے میں, اور 1.5-2 روپے یونٹ بجلی کا ریٹ تھا, اور ڈالر 104 روپے پہ باندھ کے رکھا ہوا تھا ہم نے. کون نہیں, سب یہ سب باتیں آپ جانتے نہیں. اور کس کے زمانے میں ڈالر 104 سے باہر نکلا اور پھر 150-200 سے بھی آگے تجاوز کر گیا. یہ یاد رکھیں, یہ بہت بڑا ظلم ڈھایا اپنے ملک کے اوپر ہم نے. اور جو بھی ان کو لے کے آئے, جو بھی ان کے ساتھ مل کے جنہوں نے ان کو آ کر لابھ بٹھایا, وہ پاکستان کے بہت بڑے مجرم ہیں. اور آج پاکستان کو ٹھیک کرنا ایک جان جوکھوں کا کام نظر آتا ہے, اتنا مشکل کام نظر آتا ہے. میں تو شہباز شریف صاحب کو بہت شاباش دیتا ہوں, جو انہوں نے جس طرح سے وہ 1.5 سال چلایا ہے معاملات کو اور پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انہی کا حوصلہ ہے, انہی کی ہمت ہے جنہوں نے کر کے دکھایا ہے, اور پاکستان کو مشکلوں سے جو ہے نا وہ نکالنے کی بھرپور کوشش کی انہوں نے. تو میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ ہمارا مقابلہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ لاجک کو نہیں سمجھتے, نہ مانتے ہیں. ان کے نزدیک لاجک کوئی چیز نہیں ہے. تو ہمیں اپنا جو ہے نا وہ اب وقت آ گیا ہے, مشکل حالات ہیں, بہت مشکل حالات ہیں. اور پاکستان کے عوام جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ان کا مہنگائی کا ہے. اور میں 1985 میں جب چیف منسٹر تھا, تو 1988 میں پھر جب الیکشن ہوا تو پیپلز پارٹی مقابلے پہ تھی اور ہم مرکز ہار گئے. پنجاب میں ہم سب سے بڑی پارٹی تھی, ہم نے وہاں گورنمنٹ اللہ کے فضل و کرم سے بنائی. پھر اللہ نے موقع دیا, ہم نے معاملات کو صحیح طرح سے چلایا, اور 1990 میں دسمبر میں اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ ہمیں پہلا موقع دیا, اور میں الحمدللہ پاکستان کا وزیر اعظم بنا. تو وہ کارکردگی جو ہم نے اس وقت دکھائی تھی اللہ کے فضل و کرم سے, اس کا ثمر ہمیں ملا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اگلے پہلے جو ہیں 1.5-2 سال ذرا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ مشکل کے ہوں گے. اس مشکل میں ہم نے بالکل اس طرح سے رہنا ہے جی, ایک ہو کر, اور اپنے مخالفین کا بھرپور مقابلہ کرنا ہے. اور انشاءاللہ مجھے بہت یقین ہے کہ پاکستان اگلے 1.5-2 سال میں ان مشکلات سے باہر نکل جائے گا. اور انشاءاللہ نکل جائے گا. اور پھر اس کے بعد آپ بہت سارے ایسے کام کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے نزدیک اور قوم کے نزدیک بہت اہمیت کے حامل ہوں گے. ہم نے مل کر پاکستان کے زخم بھرنے ہیں. پاکستان بہت زخمی ہے, اس وقت بہت زخمی ہے. اور میں پچھلے کئی ڈیکیڈ سے, کئی دہائیوں سے میں یہ دیکھ رہا ہوں, اس طرح کا زخمی پاکستان میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. تو اس ملک کو مصیبتوں سے نکالنا ہے, اس ملک کو مشکلوں سے ہم نے نکالنا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 1.5-2 سال ڈیفیکلٹ ہوں گے, جس میں ڈیفیکلٹ فیصلے بھی کرنے پڑیں گے آپ کو, لیکن انشاءاللہ آپ اس کے بعد یقیناً اللہ کے فضل و کرم سے نکلیں گے. لیکن نیت نیک ہونی چاہیے,
نیت اگر نیک ہوگی تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد کرے گا. ہم نے 24 کروڑ عوام کو سکون دینا ہے, بجلی گیس کے بلوں کو کم کرنا ہے, اپنی روپے کی قیمت کو ٹھیک کرنا ہے, ملک کے اندر جو ہے وہ یہ جو پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے اپنے, اور پھر وہ بہت تدبر کے ساتھ ایک سوچے سمجھے ایجنڈے کے تحت اگر آپ چلیں گے تو انشاءاللہ بالکل یہ سفر بڑا آسان ہو جائے گا. میں یقیناً شہباز صاحب کی بہت تعریف کروں گا کہ جس ہمت حوصلے کے ساتھ انہوں نے یہ پچھلا 1.5 سال گزارا ہے, انہی کی ہمت ہے. ان کی جگہ میں ہوتا تو میں شاید نہ چل سکتا, اور ابھی بھی اللہ کے فضل و کرم سے ان حالات میں ماشاءاللہ شہباز شریف از دا بیسٹ چوائس. اور مجھے ان کو بطور وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کروں. اور ان کے ساتھ ساتھ جناب سردار ایاز صادق صاحب جو ہے وہ ان کو بطور سپیکر کے اپنا امیدوار کریں گے. سردار ایاز صادق صاحب جو ہیں انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اپنی سپیکرشپ کو چلایا ہے اور ہاؤس کے سپیکر رہے ہیں. بہت کامیاب سپیکر کے طور کے اوپر انہوں نے اپنا وقت گزارا ہے, اور ایک قابل بھی ہیں, اہلیت بھی ہے, صلاحیت بھی ہے, تجربہ بھی ہے, اور پارٹی کے ساتھ کمٹمنٹ بھی ہے. اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ وہ بھی ایسے حالات میں ایک بہترین سپیکر کے طور کے اوپر ایک دفعہ پھر ابھریں گے. اور میں آپ سب کے لیے بھی بہت دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو مل کر اس ملک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہاں میں خاص طور پہ اپنے خواتین کو جو دوبارہ ماشاءاللہ اچھی خاصی تعداد میں منتخب ہوئی ہیں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. اپنے جو مائنورٹی بھائیوں کو یا کوئی بہن ہے تو ان کو بھی میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ دوبارہ منتخب ہوئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کو دیکھ کے بڑا خوش ہو رہا ہوں میں, کوئٹہ سے جو جیت کے آئے ہیں تو لیکن اور ان تمام اپنے حضرات کو, انڈیپینڈنٹ حضرات کو, دوستوں کو, ساتھیوں کو میں ویلکم کرتا ہوں جی دل کی گہرائیوں سے, جنہوں نے مسلم لیگ نون جوائن کی ہے, اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ آپ میں ان میں کوئی تمیز تفریق نہیں ہے, انشاءاللہ وہ بھی ہمارے اسی طرح ساتھی ہیں جیسے کہ آپ ساتھی ہیں. تو میں سب کو ویلکم کرتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے گا, ہمیں نیک نیت رکھے گا اور پاکستان کو ہمارے ذریعے سے ایک دفعہ پھر ترقی کا انشاءاللہ موقع دے گا. اللہ